کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان، تیری شان شان شان، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، دل کا ارمان تو روح کی پہچان تو، دل کا ارمان تو روح کی پہچان تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشبو لو، جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشبو لو، کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو، کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو، دیکھ کر گل کی سے یاد کرتا ہے تو، دیکھ کر گل کی سے یاد کرتا ہے تو، وجد میں بول اٹھا، وجد میں بول اٹھا، وحدہ وحدہ، اللہ 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 اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، پڑھیں مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، رسول اللہ
حبیب اللہ امام المرسلین. اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بخشش کرم عطا ہے سرکار کی گلی میں. بخشش کرم عطا ہے سرکار کی گلی میں. بخشش کرم عطا ہے سرکار کی گلی میں. ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں. ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں. دنیا و آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی. جو مانگا مل گیا ہے جو مانگا مل گیا ہے سرکار کی گلی میں. سایہ کیے ہوئے ہیں سایہ کیے ہوئے ہیں جود و کرم کے بادل. منگتا کھڑا ہوا ہے منگتا کھڑا ہوا ہے سرکار کی گلی میں. ان کی گلی کے منگتے سب جانتے ہیں مجھے کو. ان کی گلی کے منگتے سب جانتے ہیں مجھ کو. میرا یہ مرتبہ ہے سرکار کی گلی میں. اور 5 وسیع آل نبی کا صدقہ آل نبی کا صدقہ صدقہ آل نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو. آل نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو. جاری یہ سلسلہ ہے جاری یہ سلسلہ ہے سرکار کی گلی میں. آقا مجھے سنبھالو جیسا بھی ہوں نبھالو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے سنبھالو جیسا بھی ہوں نبھالو. میری یہی صدا ہے سرکار
مقطع چلیں جی، مقطع کے بعد پھر کہ صوفی خلیل تو نے کیسا نصیب پایا، صوفی خلیل تو نے کیسا نصیب پایا، تو جا کے کھو گیا ہے، تو جا کے کھو گیا ہے سرکار کی گلی میں، تو جا کے کھو گیا ہے سرکار کی گلی میں تو جا کیا کہنے۔ یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مبارک وقت ہے جس وقت سحری کے دسترخوان پر ہم سب بیٹھے ہیں اور علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ ویسے میری لوگوں سے اس وقت درخواست ہے کہ بھئی کھائیں پئیں ضرور، لیکن اس وقت باتیں نہ کریں۔ 3 کاموں میں سے 2 کر لیں، کھانا کھا لیں، دعائیں کر لیں، لیکن آپس میں گفتگو نہ کریں، اور اس بہت ہی مبارک وقت کا بھرپور استعمال کریں۔ آج جو علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں علامہ کمیل مہدوی صاحب، اور میرے بائیں طرف علامہ سہیل رضا امجدی صاحب، اور میرے بالکل ساتھ بائیں طرف ہماری اس ٹرانسمیشن میں سب سے پہلی دفعہ علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب۔ حضرت بہت بہت مبارک ہو، آپ تشریف لائے۔ پچھلے سال آئے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تک آئے نہیں۔ واہ کینٹ میں ہوتے ہیں اور وہاں سے خاص طور پر ہمارے اس پروگرام کے لیے حضرت تشریف لائے ہیں۔ حضرت کچھ سوالات ہوں گے بالکل اسی طریقے سے، کچھ اس دسترخوان پہ ہوں گے، پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم اذان کے بعد انشاءاللہ سامنے بیٹھ کر کریں گے۔ تو میرا پہلا سوال علامہ سہیل رضا امجدی صاحب سے ہے کہ حضرت ہماری معاشرتی یا گھریلو بگاڑ کی بڑی وجہ غصے میں کیے جانے والے غلط فیصلے ہوتے ہیں، اور غصے میں جب کوئی فیصلہ کیا جائے تو اس میں انانیت ضرور ہوتی ہے۔ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے جو ہوتا ہے میرے ساتھ وہ ہو جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کس طرح سے اس بری عادت پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بڑا اہم کوسچن ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اچھا، غصے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بدلہ لینے کی صورت میں آتا ہے، اور غصے کو پی جانے کا جو ثمر ہے وہ لوگوں کو عفو درگزر کا ثمر ہے، لوگوں کو معافی عطا کرنے کا ثمر ہے۔ تو فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے عفو درگزر کرتے ہیں۔ تو یہ متقین کی شان بتائی جا رہی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ ہمارے گھریلو زندگی میں عام طور پر آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ والدین اگر اپنی اولاد سے لڑتے ہیں، یا اولاد اپنے والدین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، گو کہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن اس میں بھی غصے کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے جھگڑے میں یہ بھی غصے کا عمل دخل ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر شوہر اور بیوی کے معاملات میں غصے کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے۔ اچھا، غصہ آنا فطری چیز ہے جنید بھائی، غصہ آنا فطری چیز ہے، یہ آئے گا جی، یہ تو آئے گا نا، لیکن اس کو پی جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کا حکم ہے۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں دارالافتاء میں کہ حضور والا ذرا یہ بتائیے کہ میں نے غصے کے عالم میں اپنی بیوی کو طلاقیں دی ہیں، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی مذاق میں بھی طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو؟ غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے۔ تو بڑے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خوشی ہو
تو اس وقت بھی فیصلہ نہ کیا جائے، اور بہت زیادہ اگر غصہ آ جائے تو اس میں بھی فیصلہ نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ بہت زیادہ خوشی میں ہیں، بس مجھے یہ خوشی ملے گی نا، اللہ کی راہ میں 1,00,000 روپے دوں گا، جب خوشی مل جاتی ہے تو وہ 1,00,000 روپے دینا بڑے بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ غصہ آ جائے تو اس وقت فیصلہ کرنے میں بندہ تاخیر نہیں کرتا، لیکن بڑے کہتے ہیں کہ فیصلہ نہ کرو، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اور خاص طور پر میں عرض کروں گا، اچھا فارمولا بتایا ہے، غصے کی حالت میں اس وقت فیصلہ نہ کرو، فیصلہ نہ کرو۔ اور غصہ آ جائے تو ائمہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے، یا پانی پی لے، یا اس مقام سے ہٹ جائے، یا اپنی ہیئت چینج کر لے، وضو کر لے، جی ہاں، وضو سے غصہ زائل ہوتا ہے، یا اپنی ہیئت چینج کر لے، کھڑا ہوا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے لیٹ جائے، لیٹا ہوا ہے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہوا ہے وہاں سے ہٹ جائے، تو اس سے غصہ زائل ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلوان کون ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا تو یہی ہے، فرمایا نا، پہلوان وہ ہے کہ جو غصہ آنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود اگلے کو معاف کر دے، قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ اچھا حضرت، رمضان میں روزے کی حالت میں بڑا غصہ آتا ہے جی۔ کل بھی میں نے دیکھا ایک بھائی نے عین افطاری سے پہلے، یہ ہمارے لڑکے جو ہیں، اچھا بڑا مشکل ہے پورے مجمع کو سنبھالنا یہاں پر، وہ ہمارے لڑکے آتے ہیں، وہ آ کر ہماری خواتین کو ادھر بٹھاتے ہیں، پھر وہ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھے بھلے بزرگ آ رہے ہیں، مسلسل اس بچے کو ڈانٹ رہے ہیں جو کہ خواتین کو اس طرف بٹھا رہا ہے اور انتظام کر رہا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس اللہ کے ولی کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات، مسلسل رمضان کے اندر غصہ کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا مطلب میرے اس بھائی نے اپنے روزے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ فطرت کے حساب سے آدمی کو آتا ہے، اور اس کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت پہلو ہے اور ایک منفی پہلو ہے۔ غصہ اگر آدمی کو نہ آئے تو آدمی اپنی غیرت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک، تو غصہ آنا فطری طور پہ بڑی عجیب بات کہی آپ نے، جی ہاں، کہ وہ اپنی غیرت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اور غصہ کا یہ جو ہے نا بہتر پہلو ہے کہ آدمی اس سے اپنی غیرت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ صاحب یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرا روزہ ہے، اور روزے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بڑے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا ہے، روزے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رکے رہیں، بلکہ دوسری جو چیزیں اخلاقیات ہیں اور ان سب پر جو ہے نا آپ عمل پیرا ہوں۔ اور پھر رمضان کا مہینہ جو ہے ایک تجربہ ہوتا ہے، ہر سال آتا ہے کہ آدمی اس سے برائی کے بچنے میں تجربہ کرتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس سے بچ سکتا ہوں۔ تو اگر آدمی اس طریقے سے غور و فکر کرے تو اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ لوگوں کو بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بڑی شدت سے غصہ آتا ہے۔ اور پھر نوجوان آدمی جو ہیں ان کو چونکہ طاقت صحیح ہوتی ہے تو ان کو کم غصہ آتا ہے، لہٰذا اگر ضعیف العمر آدمی غصہ کر رہا ہے تو نوجوان آدمی کو اس سے برا نہیں منانا چاہیے، ان سے معذرت کرنا چاہیے، بڑی ایسا سے گفتگو کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا ان کو بھی خیال آئے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں۔ بہت پیاری بات کہی آپ نے، بہت ہی پیاری بات کہی، نہیں یہ بہت پیاری بات ہے۔ بڑھاپے کا تقاضا ہوتا ہے، بلڈ پریشر کے مریض بھی ہیں اور کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو جو آدمی طاقتور ہے اس پر زیادہ حق ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرے۔ بہت پیاری بات۔ کمیل بھائی وقت مختصر ہے لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا دین غصے پر قابو کرنے والوں کو کیسے نوازتا ہے، کیا اس میں اونچائیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال پر بالکل براہ راست آتے ہوئے لیکن تبرکاً آیت کو پڑھ لیں، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 134، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور غصے پر قابو پانے کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بالکل ایک انسٹنٹ اس کا جو اثر ہے، میں آپ کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ شام سے ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کر یہ کہنا شروع کیا، نعوذ باللہ من ذالک، امام سے بد کلامی کرنا شروع کی اور ان کے والد محترم کے لیے بد کلامی کرنا شروع کی اور سب و شتم کرنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام سنتے رہے، جب اس کا جو غصہ تھا وہ پورا نکل چکا، امام نے کہا کہ بظاہر تو مسافر محسوس ہوتا ہے، اگر تو بھوکا ہے تو تیرے لیے کھانے کا انتظام کر دوں۔ عجیب،
اور اگر تو بے لباس ہے تو تیرے لیے لباس کا انتظام کرتا ہوں، اور اگر یہاں تیرے لیے کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے تو تیرے لیے کسی رہائش کا انتظام کرتا ہوں۔ میں تو اس بات کا صرف مزہ لے رہا ہوں۔ صحیح۔ تو اس صورت میں جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ کچھ حیرت سے تکتا رہا اور کہتا ہے کہ آپ وہی حسن ہیں جن کے بارے میں مجھے یہ سب بتلایا گیا تھا کہ آپ میں، یعنی میں آپ کو سب و شتم کے لیے آیا تھا۔ تو امام نے کہا کہ ہاں میں وہی حسن ابن علی ہوں۔ تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا جب میں آپ کے پاس پہنچا تھا اس وقت اس پوری دنیا میں نعوذ باللہ من ذالک آپ سے زیادہ کوئی منفور ترین ہستی میرے دل میں نہیں تھی، عجیب۔ لیکن آپ کے جواب کے بعد اس وقت پوری دنیا میں آپ سے زیادہ محبوب ترین ہستی میرے دل میں کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ غصے کو کنٹرول کرنے کا سر۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ میرے عزیز دوستو، غصے پر قابو کرنے کا جو سب سے بڑا ثمرہ ہے، جیسے ہمارے علماء کرام نے فرمایا، خاص طور پہ آخر میں علامہ کمیل مہدی صاحب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کی محبت اس کے دل میں ڈالیں گے، لوگوں کے دل میں ڈالیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو اونچے اوصاف جو ہوا کرتے تھے، اس میں سے ایک نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ انبیاء فوراً غصہ نہیں کیا کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے محبت کرنے والے اور ان کی زندگیوں پر چلنے والوں کے اوصاف میں سے بھی جو سب سے بڑا وصف ہے کہ وہ فوراً غصہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے۔ ہم ایک بریک لیں گے انشاءاللہ، اور بریک کے بعد آپ سے اذان سحر پہ ملاقات ہوتی ہے۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعین. میرے بھائیوں میری بہنوں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اذان کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگو، اللہ اذان کے بعد دعا قبول کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کو حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا فرمائیں تو اذان کے بعد فرمائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ اور ہم نے تم پر یہ ذکر القرآن نازل کیا تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں. کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم ہر اہم تحریر کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن جو اللہ کا خط ہے ہم نے اس کو ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا؟ مختصر پر اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک رات 1000 ماہ سے افضل ہے. جو اس سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا، اس کی بھلائی سے وہی محروم رہے گا جو واقعتاً محروم ہو. دوستوں، کبھی ہم نے سوچا کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محروم کہتے وہ کس قدر محروم شخص ہے؟ سلام المؤمن المهيمن العزيز